السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دھرتی کا سفر، قسط نمبر 27۔ تقریب کے بعد کئی لوگوں نے میاں بادشاہ کو میری نمایاں کامیابی پر مبارکباد دی۔ گھر پہنچتے ہی انہوں نے سب کے سامنے میری پیشانی چوم لی اور اتنی تعریف کی کہ جس نے مجھ پر وجہ طاری کر دیا۔ امی اور اماں بھی تو خیر خوش ہوئی سو ہوئی، مگر سریا خوشی کے مارے پھولی نہ سماتی تھی۔ مٹھائی منگوا کر اس نے اڑوس پڑوس میں بانٹنے لگی۔ میں بتا چکا ہوں مجھے امی بڑا آدمی بنانا چاہتی تھی، لیکن ابھی یہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ کیا بنوں گا، کس میدان میں ترقی کروں گا۔ ادھر قدرت نے میرے لیے ایک میدان بھی منتخب کر لیا تھا۔ ان دنوں مجھے یہ احساس نہ ہو سکا کہ بندوق سے پیار اور شکار کا بڑھتا ہوا شوق دراصل خدا کا فیصلہ ہے جو میری لوہے تقدیر پر لکھ دیا گیا ہے۔ پوری اسرار قدرت میرا ہاتھ پکڑے ان راستوں کی طرف لے جا رہی تھی جن پر مجھے اپنی زندگی کا سب سے کٹھن سفر کرنا تھا۔ اب غور کرتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ حالات نے کس طرح کا رخ کاٹا اور اسباب نے کیسے مجھے جنگلوں کے خطروں میں دھکیل دیا۔ میری قسمت میں ایک شکاری بننا اور جنگلی جانوروں اور خطرناک درندوں سے نبرد و آسماں ہونا لکھا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا یہ خطرناک زندگی اختیار کرنے میں جہاں قدم قدم پر جان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ میرے اس جذبہ انتقام کا بھی کوئی دخل تھا یا نہیں جو ابو کو پیش آنے والے حادثے کی وجہ سے ایک عجیب الخلقت وحشی درندے کے خلاف میرے دل میں پرورش پاتا رہا۔ تاہم قدرت مجھے شہری آرام و آرائش سے ہلکے سے نکال کر خطرناک جنگلوں کا راستہ دکھانے لگی تاکہ میں وحشی اور خونخوار درندوں پر اپنا نشانہ آزماؤں اور خوفناک ترین کام کی تربیت حاصل کروں جو مجھے انجام دینا تھا۔ دادا میرے شوقی شکار کو پسند نہ کرتے تھے اور امی نے بھی غالباً اسی لیے مجھے سیر و شکار کی اجازت دے دی تھی کہ میں شوق کی وجہ سے بڑے آدمیوں سے میل جول کر سکوں۔ کہ ہمارے یہاں پیشہ ور شکاریوں کے علاوہ یہ شوق عام طور پر نواب الراجوں مہاراجوں کو ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں مجھے اس راستے پر ڈالنے والا قدرت کا اندیکھا ہاتھ تھا جو غیر محسوس طور پر میری رہنمائی کر رہا تھا، اور میرے شوق کے باعث راجوں مہاراجوں سے بھی میری ملاقات ہوئی۔ میں کالج کے زمانے میں پروفیسر اسلم کے ہمراہ ادھر ادھر نکل جاتا اور اپنا نشانہ آزماتا تھا۔ پروفیسر خود بھی شکاری تھے اور مجھے اپنے ایک پیشہ ور شکاری دوست رانا صفدر کی کہانی سنایا کرتے تھے جو ریاست جے پور کی سرکار سے وابستہ اور مہاراجہ کی پارٹیوں میں شریک ہوتا تھا۔ پروفیسر نے اپنے خطوں میں میرے بارے میں سے بہت کچھ لکھا تھا اور غائبانہ تعارف کے ساتھ یہ فرمائش بھی کی تھی کہ اگر جے پور کی کسی شکار پارٹی میں میری شرکت کا امکان ہو تو مجھے ضرور مدعو کیا جائے۔ ظاہر ہے نہ تو میں کوئی پیشہ ور شکاری تھا اور نہ مجھے کسی راجہ مہاراجہ کی نوکری کرنا تھی، میں شکار کا شوق تھا۔ پروفیسر اسلم یہ بھی جانتے تھے کہ میں اس رئیس کا پوتا ہوں جو میاں بادشاہ کہلاتے اور کھڑے کھڑے ایک آدھ ریاست خرید سکتے تھے۔ البتہ ان کی یہ خواہش تھی کہ میں نہیں جانتا یہ خواہش کتنی تھی کہ میں راجوں مہاراجوں تک رسائی اور شناسائی حاصل کروں، ان سے میل جول بڑھاؤں۔ اسی مقصد کے تحت انہوں نے رانا صفدر سے فرمائش کی تھی کہ مجھے کسی شکار پارٹی میں بلایا جائے۔ رانا صفدر کی طرف سے جو جواب موصول ہوا کہ وہ میرے لیے موقع پیدا کرے گا۔ انہی دنوں ایک جنگلی سور سے میری مدبھیڑ ہو گئی۔ لاہور سے تھوڑے ہی فاصلے پر سیالکوٹ کے ضلع میں پروفیسر کے ایک ذمہ دار دوست نے میں مدعو کیا۔ ان کے کھیت کو جنگلی سوروں نے پامال کر دیا تھا۔ سور گول کی صورت میں جھمگٹا کر کے آتے اور کھیت کو اجاڑ کر راوی کے بیلے میں غائب ہو جاتے۔ ان کے حملے سے ایک کسان ہلاک ہو گیا تھا۔ میں اور پروفیسر دونوں مسلح تھے۔ ہم رات کو دو لٹ بردار آدمیوں کی رہنمائی میں ایک ناکے پر بیٹھ کر سوروں کا انتظار کرنے لگے۔ کوئی آدھا رات کے قریب 15-16 سوروں کا غول ایک انتہائی خطرناک سور کے پیچھے پیچھے راوی کے بیلے سے نمودار ہوا اور جو ہی قریب آیا ہم نے فائر کیے۔ غول بکھر گیا مگر بھاگا نہیں، بلکہ یہ دیکھ کر ہماری حیرت کی حد نہ رہی کہ سردار سور کی رہنمائی میں 4-5 سوروں کا ایک جتھا اس ناکے پر حملہ ہوا جہاں ہم بیٹھے تھے۔ ان کا حملہ اس قدر اچانک اور غیر متوقع تھا کہ ہم پریشان ہو گئے۔ سردار سور اپنی لمبی اور چوڑی تھوتنی اٹھائے سیدھا مجھ پر آیا۔ یکے بعد دیگرے 2 کارتوس اس پر فائر کیے گئے لیکن وہ گرا نہ رکا۔ مجھے فوری اپنی جگہ تبدیل کرنی پڑی اور جب تک بندوق میں کارتوس بھرے وہ میرے سر پر پہنچ چکا تھا۔ میں رخ تبدیل کر کے پیچھے ہٹا اور اس کوشش میں ٹھوکر کھا کر گر پڑا مگر بندوق ہاتھ سے نہ چھوڑی۔ سور مجھ پر جھپٹا، میں نے گرے گر اس کے ماتھے کا نشانہ لے کر لبلبی دبا دی۔ ایک تو نشانہ ٹھیک بیٹھا، دوسرے فائر بہت سے قریب کیا گیا تھا۔ سور کی کھوپڑی کے پرخچے اڑ گئے اور وہ میرے قریب ہی ڈھیر ہو گیا۔ پروفیسر نے بھی ایک سور کو مار گرایا تھا مگر سردار کو مرتا دیکھ کر پورا غول بھاگ نکلا۔ ہم نے تعاقب کر کے کئی سور ہلاک کر دیے۔ اس واقعے کے بعد پھر سور اس علاقے میں نظر نہ آئے۔
اس رات جب میں ٹھوکر کھا کر زمین پر گر پڑا تھا، اگر بدحواسی میں میرا نشانہ چوک جاتا تو مجھے دوسرے دن کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ لیکن جیسے میں بتا چکا ہوں، قدرت خود مجھے جانوروں سے لڑنے اور ان کے حملوں سے بچنے کی تربیت دے رہی تھی، تاکہ میں مکمل تربیت کے بعد ان کٹھن راستوں پر گامزن ہو سکوں جن پر مجھے ایک طویل اور جان جوکھوں کا سفر کرنا تھا۔ پراسرار قدرت نے اس رات یہ سبق دیا کہ خطرہ سر پر کیوں نہ پہنچ جائے، شکاری کو ہر حالت میں اپنے حواس قائم رکھنا چاہیے۔ میں شکار کی تربیت ضرور حاصل کر رہا تھا، لیکن اس شوق میں اپنی تعلیم سے غافل نہیں ہوا۔ چنانچہ BA کے امتحان میں سابقہ کمزوری کی تلافی کر دی اور صوبے بھر میں اول آیا، جس پر اخبارات میں میرے فوٹو اور انٹرویو شائع ہوئے۔ میاں بادشاہ اس بات پر بہت خوش تھے کہ شکار کی دلچسپیوں کے باوجود میں نے غفلت نہیں برتی اور تعلیم کے میدان میں بھی اپنی انفرادیت قائم رکھی ہے۔ سامعین کو یاد ہوگا، میرے والد بھی BA میں اول آئے تھے۔ میں نے ان کی روایت ٹوٹنے نہیں دی۔ میاں بادشاہ نے اس خوشی میں بڑی دعوت کا اہتمام کیا اور ہماری حویلی میں ماضی کی خوشیاں پھر لوٹ آئیں۔ اس دعوت میں شرکت کے لیے رامپور بھی خط لکھا گیا، مگر وہاں سے چھوٹے ماموں فیروز اور مومانی نگار کے سوا اور کوئی نہ آ سکا۔ دونوں میرے لیے بہت سے تحائف لے کر آئے۔ میں یہ بتانا بھول گیا ہوں کہ کالج میں داخلہ لینے کے بعد صرف ایک بار رامپور جا سکا تھا۔ کالج میں پہنچ کر جہاں میری تعلیمی مصروفیات میں اضافہ ہو گیا، وہاں پروفیسر اسلم جیسے ہی شفیق استاد کی رفاقت بھی میسر آئی، جو میرے شوق شکار کو ایک نئی راہ پر ڈالتے چلے گئے۔ تعطیلات کے ایام میں انہی کے ساتھ بسر ہوتے تھے۔ اس طرح رامپور کو عارضی طور پر جیسے بھول گیا تھا۔ البتہ مومانی نگار اور چھوٹے ماموں معمول کے مطابق ہر سال ایک بار ضرور لاہور آتے اور مجھ پر اپنی شفقتیں اور محبتیں نچھاور کرتے تھے۔ ان کی معرفت بڑی مومانی نے میری اور روشی کی منگنی کی بات بھی چلائی، بلکہ روشی کو لے کر ان کے ساتھ ایک بار لاہور بھی آئی تھی، مگر امی کا جواب یہی تھا، ابھی امجد تعلیم حاصل کر رہا ہے، کالج سے فارغ ہو جائے تو ہم اس سے رشتے کی بات کریں گے۔ امی روشی کو پسند ہی نہیں کرتی بلکہ چاہتی بھی تھی۔ اس کے باوجود ان کا خیال تھا کہ پڑھائی کے دنوں میں رشتے اور شادی کی باتیں ذہن پراگندگی کا باعث بنتی ہیں اور توجہ بڑھ جاتی ہے۔ میں نے BA پاس کر لیا تو مومانی نگار گویا رامپور کی قاصد بن کر آئی۔ امی سے جو گفتگو ہوئی اس کا تو مجھے علم نہ ہو سکا، البتہ اب کہ وہ میرے لیے روشی کے خط بھی لے کر آئی، جس میں مجھے کامیابی پر مبارکباد دی گئی تھی۔ مومانی نگار نے یہ خط سب سے چھپا کر میرے حوالے کیا۔ عبارت بڑی مختصر لیکن معنی خیز تھی۔ میں خط کے مضمون کو یہاں نقل کرنے کی کوئی قباحت نہیں سمجھتا، بلکہ میرے نزدیک اس سرگزشت میں پہلے محبت نامے کا اندراج ضروری ہے جو مجھے موصول ہوا۔ نواب زادے، تسلیمات، غالباً آپ ہمیں بھول گئے مگر ہم نہیں بھولے۔ BA میں نمایاں کامیابی پر ہماری طرف سے دلی مبارکباد قبول فرمائیے۔ خدا کرے کامیابیاں ہمیشہ آپ کی قدم چومتی رہیں۔ ہمیں آپ کی امراؤ اجان ادا والی بات یاد آتی ہے تو پہرو خیالوں میں گم رہتے ہیں۔ رامپور آئیے نا، ہم چشمے برا ہیں۔ اپنی خاموشیوں کا حیا نام رکھ لیا، چاہا تو آپ نے تو ادا رکھ لیا، آپ کی ادا۔ یہ انکشاف اس خط سے ہوا کہ روشن آرا بانو نے اپنا تخلص ادا رکھ لیا ہے اور شعر بھی کہنے لگی ہے۔ یہ انکشاف میرے لیے بڑا سنسنی خیز تھا، کیونکہ نام کی تبدیلی میں میری خاطر عمل میں لائی تھی۔ شعر و شاعری کی نسبت سے روشی کا تخلص یا غزل یا ربائی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ دکھنے میں خود بھی میر کی غزل اور عمر خیام کی ربائی معلوم ہوتی تھی۔ مگر اس نے پرانی بات یاد رکھی اور نوجوانی کی چوکٹ پر پہنچ کر میرے لڑکپن کے سوال کا جواب ہاں میں دیا تھا۔ اپنے لڑکپن میں جب میں چھوٹے ماموں کے ساتھ نوٹنکی دیکھ کر آیا تو دوسرے دن ننھی روشی سے پوچھ بیٹھا تھا کہ تو امراؤ جاندہ بنے گی۔ اس وقت وہ میرے سوال کا مطلب نہیں سمجھی، نہ یہ جانتی تھی کہ امراؤ جاندہ کیا ہوتی ہے۔ مجھے خود بھی علم نہ تھا۔ میں نے روشی سے یہ سوال کیوں کر دیا؟ اب ہم دونوں ادا کا مطلب سمجھتے تھے، لیکن روشنی نے جواب اس وقت دیا جب میری اپنی زندگی کا مقصد اور مفہوم بدلنے لگا۔ میں نے خط اپنی الماری میں سنبھال کر رکھ دیا، اور یہ پہلی بات تھی جو اپنی چھوٹی بہن سریا سے چھپائی۔ چھوٹی بڑی کا کیا سوال، میری ایک ہی بہن ہے جو دوست بھی ہے اور رازدار بھی، مگر اس سے یہ خط کیوں چھپا لیا؟ میں اس کا جواب دینے سے قاصر ہوں۔ دوسرے روز مومانی نگار خاموشی سے میرے کمرے میں داخل ہوئی، بالکل قریب آ کر بیٹھ گئی، بڑے پیار سے ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور بولی، امجد آپ جانتے ہیں نا ہمیں آپ سے کتنا پیار ہے، بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ آپ مجھ سے بے پناہ پیار کرتی ہیں، پھر ہماری ایک بات مانیں گے آپ؟ مومانی نے پیار سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کون سی بات منوائیں گی؟ میں نے ہاتھ نہ چھڑایا۔ ہماری ادا کی بات ہے۔ آپ کی ادا بری نہیں،
مگر میں ابھی جواب نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد سوچوں گا۔ BA تو آپ نے پاس کر لیا، ابھی MOP HD کرنا باقی ہے، انگلستان جانا پڑے گا۔ انگلستان کا نام سن کر وہ کہیں کھوسی گئی اور میرے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر کے کہنے لگی، ہم آپ کو انگلستان نہیں جانے دیں گے، ہرگز نہیں جانے دیں گے۔ اس کے الفاظ میں ایک انجانا سا خوف کروٹیں لے رہا تھا اور میں جانتا تھا اس خوف کی نوعیت کیا ہے۔ نگار نے خود ہی اپنے خوف کی وضاحت کر دی۔ انگلستان جانے والے اپنے عزیزوں سے بچھڑ جاتے ہیں اور اپنے پیچھے نہ مٹنے والا غم چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ کہتے کہتے اس کی پلکیں بھیگ گئیں، آواز بھر آ گئی اور میں نے اس کے ہاتھ میں ایک خفیف سی لرزش محسوس کی۔ اس ایک ہی جھٹکے میں اپنی بھتیجی روشن ادا کی بات بھول گئی۔ حالانکہ میں سوچتا تھا شاید وہ اپنے پیار کا واسطہ دے کر مجھ سے روشی کے لیے ہاں کہلوائے گی، کیونکہ اس کے دل میں میری جو محبت اور ممتا تھی وہ آہستہ آہستہ میری کمزوری بن چکی تھی اور میں اس کی کسی بات سے انکار کی جرت نہیں کر رکھتا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ رات مومانی نگار نے امی سے میرے روشی کے رشتے کا ذکر چھیڑا تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ خود مجھ سے بات کریں گی۔ وہ بات کرنے ہی آئی تھی کہ ناگہاں بیچ میں انگلستان ٹپک پڑا اور اس کا ذہن کسی اور طرف نکل گیا۔ میں نے اسے پرانی یادوں کی قبر سے نکالنے کی کوشش کو تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ یوں ہی جذباتی ہو جاتی ہیں، ابھی میں انگلستان کہاں جا رہا ہوں؟ وہ بھاری آواز میں بولی، اگر آپ ہماری اور انجمن باجی کی زندگی چاہتے ہیں تو جائیے گا بھی نہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ مومانی نگار نے بڑی بڑی کڑی شرطیں لگا رکھی تھی۔ میں اس کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑا لیا اور اٹھنے لگا۔ اس نے کہا، ہم نے ایک سوال کیا تھا آپ سے اور میں نے جواب کے لیے کچھ مہلت مانگی ہے۔ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا اور مومانی نگار گمسم سی وہیں بیٹھی رہی۔ اسے مجھ پر بڑا مان تھا کہ اس کی بات سننے سے انکار نہیں کروں گا، اور میں نے انکار کیا بھی نہیں تھا، صرف 2-3 سال کی مہلت مانگی تھی۔ شاید اس سرگزشت کو سننے والے سوچیں گے کہ روشنی مجھے پسند نہ تھی اور میں یہ مہلت کس اور بہانے سے اس سے دامن چھوڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ بات نہیں۔ روشن ارادہ، حسین و جمیل، سلیقہ شار اور اودھ کی تہذیبی چھاؤں میں پلی ہوئی خوش ادا لڑکی تھی۔ پھر بڑے ماموں کی بیٹی اور امی کی پیاری، ایسی لڑکی کو کون پسند نہیں کرے گا؟ مگر ان دنوں میرے دل و دماغ سے ایک عجیب سی روح گزرنے لگی تھی اور یہ خیال مجھے اکثر پریشان رکھتا تھا، جب تک ابو کا انتقام نہیں لوں گا زندگی کی راحتیں اور لذتیں میرے لیے حرام ہیں۔ قدرت اس عظیم مقصد کی خاطر خود میری تربیت کر رہی تھی۔ میری شارگن کی نالی سے کارتوس گزرنے لگے تھے۔ ذہن کے علاوہ میں انتقام کا لفظ کسی آتشی بگولے کی مانند رقص کر رہا تھا اور تقدیر پر تربیت کے لیے وہ جنگلوں کی طرف دھکیل رہی تھی۔ جس طرح آدمی جنگل کے درختوں کو شمار نہیں کر سکتا، اسی طرح جنگل کے خطروں سے بھی ناواقف ہوتا ہے، جو درختوں جھاڑیوں کے پیچھے یا لمبی لمبی گھاس میں گھات لگائے بیٹھے رہتے اور ناگہاں انسان پر جھپٹتے ہیں۔ مگر میں تو ان خطروں سے بھی ایک بڑا خطرے کا مقابلہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ ان حالات میں مجھے روشن ارادہ کی زندگی سے نہیں کھیلنا تھا، اسے اپنی محبت کے ایسے خواب نہیں دکھانا تھے جن کی تعبیر کہیں پرخطر راستوں میں گم ہو جائے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے قلب و ذہن میں پرورش پانے والا انتقام جوان ہو رہا تھا اور میں نہیں جانتا تھا کہ پراسرار قدرت مجھے کہاں لے جائے گی۔ یہ تھی وہ مجبوری جو روشی کی طرف بڑھنے سے روک رہی تھی۔ 4-5 روز لاہور میں قیام اور ہماری حویلی میں نئی خوشیوں کا میلہ دیکھنے کے بعد ماموں اور مومانی رامپور کے لیے رخصت ہونے لگے تو نگار ایک بار پھر مجھے گوشہ تنہائی میں لے گئی اور میری پیشانی پر بوسہ دے کر بولی، نوابزادہ یاد رکھنا، آپ نے ہمارے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے۔ وعدہ؟ میں الجھن میں پڑ گیا، کیونکہ کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، میں نے تو کچھ مہلت مانگی ہے۔ ہم آپ کو زیادہ مہلت نہیں دیں گے، بس ایم اے کرنے کے بعد۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی، کم از کم 2 سال لگ جائیں گے، بس 2 سال کے بعد ہم آپ کے سر پر سہرا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ مومانی نے ایک عجیب فرمائش کر دی، ہم نے آپ کو ادا کا ایک خط دیا تھا، اس کا جواب ہی لکھتے تھے۔ میں بوکھلا سا گیا، کیا جواب لکھوں؟ جو آپ کے جی میں آئے، مگر جواب ضرور ہونا چاہیے۔ میں نے ڈائری سے ایک ورق پھاڑ کر 2 سطریں لکھ دی، روشن ارادہ، ادا مبارکباد کا شکریہ، تخلص پسند آیا، رامپور آنے کی کوشش کروں گا، امجد ناصر۔ نگار نے عبارت پڑھی تو حیران رہ گئی، ارے اتنا روکھا پھیکا جواب، تو اور کیا لکھوں؟ کوئی پیار محبت کی بات لکھتے، ہماری ادا کی تعریف کرتے۔ مومانی نگار کے اصرار پر میں نے ایک مصرے کا مزید اضافہ کر دیا اور رامپور آنے کی کوشش کروں کہ آگے لکھ دیا، تعریف اس خدا کی جس نے تجھے بنایا۔
بات مختصر لیکن معنی خیز تھی۔ نگار کو پسند آئی۔ اس نے رقعہ سنبھالا اور یہ خوش رخصت ہوئی جیسے شادی کی تاریخ پکی کر کے جا رہی ہو۔ مامور ممانی کو گئے۔ ابھی دوسرا دن تھا کہ سریا اچانک مجھ سے ناراض ہو گئی اور بات چیت بند کر دی۔ ہمارے مابین ایسی کوئی روایت تھی نہ ہم کبھی ایک دوسرے سے ناراض ہوئے تھے۔ میں اس کی ناراضگی کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس ناراضگی کا دلچسپ پہلو یہ تھا، اس نے گھر والوں پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مجھ سے ناراض ہے۔ اپنی خفگی کا احساس صرف مجھے دلایا۔ میں اس رویے پر حیران و پریشان رہ گیا۔ دوسرے دن الگ صبح حسب معمول میرے درشن کرنے بھی آ گئی، لیکن مجھے جگایا نہیں، نہ سلام صبح کہا، بس منہ دے کر چپکے سے پلٹ رہی تھی کہ مار میری آنکھ کھل گئی اور اسے رکنے کے لیے کہا۔ وہ رکنے کے بجائے ہولے ہولے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے برسے سے کلاچ بھری اور اسے دروازے میں ہی دبوچ لیا۔ خیال تھا یوں دبوچ لیے جانے پر ہنس دے گی، مگر وہ سچ مچ ناراض معلوم ہوتی تھی۔ میرے بازو میں کسمسا کر کہنے لگی، چھوڑ دیجئے بھائی جان۔ میں کھانچ کر بستر پر لے آیا اور اپنے قریب بٹھا کر پوچھا، یہ کپی کی طرح منہ کیوں پھول رہا ہے تمہارا؟ اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے کہا، کل سے ناراض ہو، آج درشن کرنے آئی تو سلام صبح کیے بغیر لوٹ رہی تھی۔ بھلا میں اپنی پیاری بہن کو ناراض کیوں ہونے دوں گا؟ کیونکہ ناراضگی کی کوئی وجہ ہی نہیں۔ وجہ تو ہے۔ کیا؟ میری حیرت بڑھی۔ اس نے وجہ بیان کی، جب میں آپ سے اپنی کوئی بات نہیں چھپاتی تو آپ کیوں چھپاتے ہیں مجھ سے؟ کیا چھپایا ہے میں نے؟ اس نے غور سے میری طرف دیکھا۔ روشن آرا ادا کا خط۔ میرا سر جھک گیا۔ روشن آرا ادا کے حوالے سے ہی پتہ چل گیا کہ الماری میں رکھا ہوا خط پڑ چکی ہے۔ مجھے خاموش دیکھ کر بولی، ایک تو آپ نے مجھ سے خط چھپایا، دوسرے کل سے الماری بھی کھلی چھوڑ رکھی ہے۔ آپ کی عدم موجودگی میں اگر امی الماری دیکھ لیتی اور آپ سے امراؤ جان ادا والی بات کا مطلب پوچھ لیتی تو کیا جواب دیتے آپ؟ میں سریا کی اس دور اندیشی پر دنگ رہ گیا اور الماری کی طرف لپکا۔ اس نے خط اپنی جیب سے نکال کر میری طرف بڑھایا۔ یہ لیجئے، خط میں نے سنبھال لیا تھا کہیں امی نہ دیکھ لے۔ میں نے شکریہ ادا کیا۔ اس احتیاط پسندی نے واقعی مجھے ایک الجھن سے بچا لیا تھا۔ خط میرے حوالے کر کے پوچھنے لگی، یہ امراؤ جان ادا والا کیا قصہ ہے؟ حیران تھا کہ کیا جواب دوں، مگر جواب تو کچھ نہ کچھ دینا تھا۔ وہ خط پڑھ چکی اور سمجھ رہی تھی کہ شاید روشی کے ساتھ میری کوئی پرانی کنٹینیوٹی ہے۔ بہرحال مجھے سریا کے اعتماد حاصل کرنے کے لیے سارا قصہ سنانا پڑا۔ جب اسے معلوم ہوا یہ ہمارے لڑکپن کا واقعہ ہے، یعنی میں ان دنوں 7 سال کا لڑکا اور روشی صرف 4 سال کی بچی تھی، جب نوٹنکی دیکھنے کے بعد امراؤ جان ادا والی بات ہوئی تھی، تو ہنسی سے سریا کے پیٹ میں بل پڑ گئے اور ہنس ہنس سے نڈھال سی ہو کر بولی، ہائے اللہ، آپ نے تو عشق کرنے میں قیس عامری کا ریکارڈ بھی توڑ دیا۔ وہ موا لڑکپن میں ہی لیلا کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ کہتے لیلا جب مکتب میں بیٹھتی قیس سے ملی تب اس کی عمر کچھ 6 برس تھی، مگر آپ 4 برس کی روشی پر لٹو ہو گئے۔ کمال کر دیا آپ نے۔ میں کچھ کسیانہ سا ہو گیا۔ ارے اس چویا پر کیا لٹو ہوتا، بس نوٹنکی کا جادو چل گیا تھا۔ نہیں بھائی جان، دال میں کچھ کالا ضرور۔ جبھی تو مومانی نگار امی سے رشتے کی بات کر رہی تھی، وہ مجھے چھیڑنے لگی۔ اب میں نے ذرا سنجیدگی سے گفتگو کا آغاز کیا۔ دیکھو سریا، ننیال والے سب یہی چاہتے ہیں کہ روشی سے میرا رشتہ پکا ہو جائے۔ امی بھی اسے پسند کرتی ہیں اور ناپسند مجھے بھی نہیں، مگر میرا ایک پرابلم ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ میں ابھی چند سال شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ شادی کے علاوہ دنیا میں اور بھی کچھ کام ہوتے ہیں۔ سریا چونک گئی۔ ایک بار تو باتوں ہی باتوں میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میں اس خوفناک وحشی دیوتا اور اس کے پجاریوں سے انتقام لینا چاہتا ہوں جس نے ابو کو نگل لیا تھا۔ اسے چونکتے دیکھ کر خیال آیا کہ کہیں وہ نہ سمجھ جائے کہ میں وہی ارادہ کیے بیٹھا ہوں۔ اس کی سوچ کا رخ موڑنے کے لیے تعلیم کا سہارا لیا۔ ابھی میری تعلیم کہاں پوری ہوئی کہ شادی کے بندھن میں پھنس جاؤ۔ سریا کے ذہن کی رو پلٹ گئی۔ پھر میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ مومانی نگار کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وہ 2 سال کی پابندی نہ لگائے۔ اب سریا کو شرارت کی سوجی۔ آپ اس معاملے میں اپنی ادا سے بات کیوں نہیں کرتے؟ ارے اس سے ایسی بے تکلفی کہاں، نہ جانے بیچاری نے یہ خط کیسے لکھ دیا۔ پھر تو بات سوچنے کی ہے، اور سریا نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ اس مشکل کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کرے گی۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔